السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں حکومت کرنے کا موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے غرور و تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ فرعون بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب بادشاہوں کو ایسی عبرتناک موت دی جو کہ پوری دنیا کے لیے عبرت بن گئی۔ خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہو کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر مرا تھا، لیکن اس کی موت کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ رحمان و رحیم ہے، ہر انسان کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہر انسان کو سدھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کئی مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن انسان اپنا دشمن خود ہوتا ہے۔ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع فراہم کیے، لیکن وہ بدبخت ایمان نہیں لایا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج آپ دوستوں کو بیان کیا جائے گا جس کا بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ چلیے مزید جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان قبول نہیں ہوا اور وہ کفر کی حالت میں مرا۔ لہٰذا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے کہا، یعنی میں ایمان لایا۔ دوسری مرتبہ کہا، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تیسری مرتبہ کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیا اور وہ اچھی طرح کلمہ نہ پڑھ سکا۔ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں پر پلا بڑا ہو، پر اس نے اپنی مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی خدائی کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے اس کے جواب میں لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا ہی باغی ہو گیا ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ پانی میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ ڈوبتے وقت جب فرعون کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ خط جو فرعون نے لکھا تھا اس کو دکھایا، اس کے بعد فرعون مر گیا۔ کیونکہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس جب انسانی شکل میں آئے تھے، اس نے خود اپنے ہاتھ سے یہ خط لکھا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مولا کی نافرمانی کر کے خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کا انجام یہ ہونا چاہیے کہ وہ پانی میں غرق کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی اس کی قوم پر اس کا خوف طاری تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کو خشکی پر پہنچا دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ مشہور ہے کہ تب سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تہراتا رہتا ہے یا کناروں پر پھینک دیتا ہے۔ فرعون نے 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا، لیکن اس کا ایمان قبول نہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اعلان اس وقت کیا جب عذاب الہی آن پہنچا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا۔ کیونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہ کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے منہ میں کیچڑ بھر دو اور اس کو یہ کہہ دو کہ اب تو ایمان لایا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے ایمان لانے سے انکار کرتا رہا۔
اور لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں میں فساد برپا کرتا رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرعون نے صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اسی لیے وہ مومن نہ ہو سکا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون ایمان لانے کی ضد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا، بلکہ صرف غرق ہونے سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا، جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر مصیبت و عذاب کے وقت گڑ گڑا کر خدا کی طرف رجوع کرتا، لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں اور اپنی خدائی کا ڈھونگ رچاتا۔ خواتین و حضرات، صرف منہ سے کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ لہٰذا فرعون کا ایمان قبول نہ ہوا، اور صحیح قول یہی ہے کہ فرعون کفر کی حالت میں غرق ہوا۔ اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں گواہ ہیں۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرعون نے تو مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا یا وہ مسلمان ہو کر مرا تھا، تو یہ قول بالکل غلط ہے، جیسا کہ ویڈیو میں وضاحت ہو چکی ہے۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید آنے والی ویڈیو سے الرٹ رہنے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔